اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ صاحبہ جن کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے بلایا، تو اسی طرح دعا کرتے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں، کیونکہ یہ ایک ایسا جملہ ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب انسان ایک بار جاتا ہے تو اور بھی شوق بڑھ جاتا ہے، سبحان اللہ، دوبارہ آنے کی جہاں انسان خواہش کرتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو مثابۃ للناس، لوگوں کے ثواب کی جگہ کو ہم نے بنایا۔ مثابۃ للناس کیا دو معنی مفسرین نے نکالے ہیں۔ مثابۃ للناس کا ایک یہ بھی مطلب ہے، ایک یہ بھی معنی ہے کہ اللہ نے ایک ثواب کی جگہ بنائی ہے، سبحان اللہ، ثواب کی جگہ۔ اور اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے مثابۃ للناس کہ تمہارا بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ، سبحان اللہ، بار بار جو دل چاہتا ہے تو یہاں اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانیوں، یہ وہ مقام ہے جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں آج کوئی چوک پر یا کہیں شہر میں تو چار لوگ بھی جمع ہو جائے، رش ہو جائے نا، تو وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں رش ہونے کی وجہ سے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں لوگ، لیکن وہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے، سبحان اللہ، جہاں میری بہنوں 60 لاکھ حتیٰ کہ 30 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ لوگ جمع ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی نسلیں بھی جدا ہیں، رنگ بھی جدا ہیں، ملک بھی جدا ہیں، خطے بھی جدا ہیں، میری بہنوں خاندان بھی جدا ہیں، کئی دن لوگ جمع کر اکٹھے رہتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے آمنا، یہ امن کی جگہ ہم نے بنائی، یہ امن کی جگہ اللہ نے بنائی ہے۔ جیسا یہاں دنیا میں میری بہنوں اللہ نے ہمارے لیے ایک کعبہ بنایا ہے، علماء کرام لکھتے ہیں اسی طرح این اس کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر بھی اللہ نے اسی طرح کا کعبہ بنایا ہے۔ وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ انسانوں کا کعبہ ہے، لیکن وہ جہاں فرشتوں کا کعبہ اس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور، تو وہاں علماء کرام لکھتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جہاں یہ کعبہ ہے نا، اس کی عین اوپر 7 آسمانوں کے اوپر وہ کعبہ ہے، اور جہاں جب ہمارے آقا معراج پر جاتے ہیں وہاں سرکار نے دیکھا، وہاں حضور نے دیکھا کہ ایسے فرشتے جو اس گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور 70,000 فرشتے جو طواف کر کے جاتے ہیں، پھر ان کی باری نہیں آتی، پھر وہ قیامت تک ان کی باری ہی نہیں آتی، سبحان اللہ۔ اتنا رش وہاں بھی لگا رہتا ہے، اور وہاں بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، لیکن یہاں سے وہ 70,000 فرشتوں کو میرا رب کیا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ جب یہاں سے کوئی انسان حج کی تیاری کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں حج کر کے آؤں، علماء کرام لکھتے ہیں وہ گھر سے نکلا تو اس کے جتنے دن اس نے گھر سے وہ باہر رہا، وہ اللہ کے گھر میں رہا، جتنے بھی قدم وہ چلتا رہا، گھر سے نکلتے وقت اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھائی شروع ہو جاتی ہیں، ایک ایک قدم پر فرشتے ان کے نیکیاں لکھنے شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج تقریباً 15 لاکھ 20 لاکھ تو تقریباً لگ ہی جاتا ہے ایک انسان کو حج کرنے میں، لیکن اگر اتنے پیسے ہم لگا کر جاتے ہیں تو پتہ بھی نہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ اس پر ثواب کتنا عطا فرما رہا ہے۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تب علماء کرام لکھتے ہیں ایک ایک قدم پر اللہ اس کے لیے فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہاں تک کہ جب انسان اللہ کے گھر پہنچتا ہے۔ اور دوسری بات بھی بتاتی چلوں جو سننے میں آیا کہ جب انسان ایئرپورٹ پہ اترتا ہے نا، وہاں جدہ میں اترتا ہے تو سامنے ایک ایسا بورڈ لگا ہوا ہے جہاں عربی میں لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم رحمان کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ سب جانتی ہو مہمانوں کا حق ہوتا ہے نا میزبان پہ،
मेहमान का हक होता है मेज़बान पर, और जब रब ने फरमाया कि ये मेरे मेहमान हैं, सुभान अल्लाह, तो कराम लिखते हैं जैसे ही वो अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं, वो बैठकर 2 नफल पढ़ते हैं, उन 2 नफलों का सवाब अल्लाह इतना अता फरमाता है गोया कि जैसे बनी इस्माइल से गुलाम आजाद करने से भी ज्यादा सवाब मिल जाता है। गोया बनी इस्माइल के खानदान में से बनी इस्माइल के एक गुलाम आजाद करने का उसको अल्लाह सवाब अता फरमा देता है। फिर जब वो बंदा नफल पढ़ के मेरी बहनों सफा मरवा पर अगर दौड़ लगाता है तो याद रखिएगा फिर मेरा रब फरमाता है मैं उसे 70 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता। यहाँ तक कि इंसान अपना हज मुकम्मल करके जब वो आखिरी हत्ता के तवाफ कर रहा होता है, आखिरी हत्ता के जब वो अलविदा का तवाफ करता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो तवाफ विदा करता है तो तब अल्लाह फरमाता है मैं ऐसे गुनाहों को माफ़ करता हूँ जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। कितने खुशकिस्मत हैं वो हाजी, रब फरमा रहा है मैं ऐसे पाक कर देता हूँ जैसे गोया वो माँ के पेट से आज ही पैदा होके आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाजियों के लिए बड़े इनाम रखे हैं, बहुत ही खुशकिस्मत हैं। मेरा रब फरमाता है फिर उसके लिए इतने इनाम हैं कि यहाँ से वो जब वापस लौटता है गुनाहों से पाक साफ होकर आता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह का दीदार नसीब फरमाए। ये ना सोचा करें कि हम उम्रे की तैयारी कर लें, हम हज की तैयारी कर लें, हमारे माल में कमी आ जाए कि नहीं। ये हदीस के अल्फाज हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर मुसलसल हज उम्रे करते रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे माल में बरकतें अता फरमाएगा, तुम्हारे माल में कमी नहीं आएगी। अगर बरकत चाहते हो तो उम्रे मुसलसल से करना शुरू कर दो। ये ना सोचा करे कि हमारे यहाँ माल में कमी आ जाएगी, नहीं मेरी बहनों, ये हदीस के अल्फाज हैं कि जब तक इंसान जितने उम्रे हज करेगा अल्लाह उतने माल में बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको अपने घर का दीदार नसीब फरमाए।